بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی اتنی معلومات حاصل کرے جن کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ ہر شخص کے لیے پورا عالم دین ہونا ضروری نہیں، لیکن بقدر ضرورت دینی معلومات حاصل کرنا ہر ہوتے ہیں۔ اس فضیلت میں وہ طلباء علم تو داخل ہی ہے جو باقاعدہ علم دین کی تحصیل کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جو لوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں یا ضرورت کے وقت کسی عالم یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں یا کسی وعظ و نصیحت میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں گے، ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصہ دار ہوں گے۔ دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے جو کوئی اقدام کیا جائے، انشاءاللہ اس پر طالب علم کا اجر اور ثواب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اس غرض سے مستند دینی اور اصلاحی کتابوں کے مطالعے پر بھی اسی اجر اور ثواب کی پورا امید ہے، بشرط یہ کہ کتاب میں مستند ہو، جس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھ کر کتابوں کا انتخاب کیا جائے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں کہیں سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس سے اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زندگی سنورنے میں بھی مدد ملتی ہے اور نیکیوں میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کے ساتھ اس کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بھی بہت عظیم عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حسن الظن من حسن عبادت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوں، اور جہاں وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہے، اور جہاں اس کوشش کے باوجود غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بالکل غافل ہو، اپنی اصلاح کے مطابق فکر نہ کرے اور اپنے آپ کو بے لگام نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دے، اور اس غفلت اور بے فکری کے باوجود یہ آرزوئے باندھے کہ خود بخود مغفرت ہو جائے گی، تو ایسے شخص کی حدیث میں سخت مزاحمت ہے۔ صحیح عمل تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت، اس کے ساتھ حسن ظن اور اس کی رحمت کی امید، دونوں باتوں کو اس طرح جمع کرے کہ بین و رجا کی ملی جلی کیفیت اس پر طاری ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو بستر پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے دل میں اس جیسے موقع پر یہ دو باتیں جمع ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرما دیتے ہیں اور اسے اس کے خوف سے مامون فرما دیتے ہیں۔ دوستو، میری آپ سبھی سے ایک ہی گزارش ہے کہ جیسے ابھی وقت آپ پر طاری ہو،
جیسے بھی حالات آپ سے گزر رہے ہو، ہر حالات میں اللہ سے امید ضرور رکھنی چاہیے، کبھی بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر چیز میں اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وہی ایک بہت ہی پیارا قصہ ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک مرتبہ دو شخص مچھلیوں کے شکار کی غرض سے نکلے۔ ان میں ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان۔ کافر اپنا جال ڈالتے وقت اپنے معبودوں کا نام لیتا، جس کی وجہ سے اس کے جال مچھلیوں سے بھر جاتا، اور مسلمان اپنا جال ڈالتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آتی، اس کا جال خالی رہتا۔ اس طرح غروب آفتاب تک دونوں شکار کرتے رہے۔ آخر کار ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ لگ گئی، لیکن ہوائے ناکامی وہ مچھلی بھی اس کے ہاتھ سے اچھل کر پانی میں کود گئی۔ یہاں تک کہ یہ بیچارہ غریب مسلمان شکار گاہ سے ایسا خائب و خاسر لوٹا کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہ تھا، اور کافر ایسا کامیاب لوٹا کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب حیرتناک واقعے سے فرشتہ مومن کو سخت افسوس ہوا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کیا بات ہے کہ تیرا ایک مومن بندہ جو تیرا نام لیتا ہے ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا، تیرا کافر بندہ ایسی کامیابی سے واپس آتا ہے کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کا عالیشان محل دکھا کر جو اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے، فرشتے مومن سے خطاب فرمایا کہ اے فرشتے، کیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد میرے اس بندے مومن کو جو رنج و تعب جو دنیا میں مچھلیوں کے شکار میں ناکامی کے باعث ہوا تھا باقی رہے گا؟ اور کافر کے اس بدترین مقام کو دکھلا کر جو اس کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ کافر کی وہ چیزیں جو اس کو دنیا میں عطا کی گئی اس جہنم کی دائمی عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، آپ کی ذات کی قسم، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ مسلمانوں، اس کی قدر کرو، کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے پست ہمت اور ملول مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے عوض ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ دل کا سرور بڑی نعمت ہے۔ سرور مانے سکون، اور سکون راحت کا ذریعہ ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سرور ایک فن ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے یہ فن جان لیا کہ سرور کس طرح حاصل ہوتا ہے اور اس سے کیسے فائدے اٹھائے جاتا ہے، وہ زندگی کا لطف پاتا ہے اور حاصل شدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مصائب میں صبر و تحمل سے کام لینا اور غم زدہ نہ ہونا، یہ دل کا سرور ہے کہ اس کی تقویت سے دل قوی ہوگا۔ مصائب میں واویلا کرنا اور چھوٹی باتوں پر الجھنا، یہ چیزیں پریشانیوں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیتی ہیں، لیکن وہ شخص جس نے غصے کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا، اس کے سامنے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سرور کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے۔ دوستو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پریشانیوں سے حتی الوسیع دور رہے، اسی میں اپنی اور دوسروں کی بھلائی ہے۔
سکون کے فن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پریشانی کے وقت ذہن کو ادھر ادھر کی سوچ و بچار میں بچا کر رکھا جائے اور خود کو مطمئن رکھا جائے۔ اپنی سوچ کو لگام نہ لگانا خود کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے، اپنی زندگی کو اتنی قیمت دو جتنی بنتی ہے، نہ یہ کہ زندگی کو خود پر سوار کر لو۔ اور باب نعمت کو زوال نعمت سے ڈرنا چاہیے۔ جس زندگی کی خاص صفت فنا ہونا ہے، اس کے امور پر حسب ضرورت توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کی زندگی اس لائق نہیں ہم غم زدہ ہو کر خود کو پریشانی میں مبتلا کر لیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی سے پریشانیوں کے مکمل آثار ختم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو خوشی و غمی کے جذبات سے مرکب بنایا ہے، اور یہی انسان کی آزمائش کے لمحات ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ پریشانیوں کو ملغوب کیا جائے، کیونکہ دوستو مومن کے لیے مکمل راحت و آرام تو بس جنت میں ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ پریشانی کو خود پر سوار نہ کرے اور نہ خود پریشانیوں کے سامنے کمزور ہو۔ دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو جاتے وقت سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔